ایک بادشاہ تھا جس کی 6 بیٹیاں تھیں اور کوئی بیٹا نہ تھا۔ جب ملکہ نے خوشخبری سنائی کہ وہ ایک بار پھر ماں بننے والی ہے تو بادشاہ نے سختی سے کہا، اگر یہ بچہ بھی لڑکی ہوا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ملکہ یہ سن کر بہت پریشان رہنے لگی۔ جیسے جیسے زچگی کا وقت قریب آتا گیا، بادشاہ نے دایا کو حکم دیا کہ بچی پیدا ہوتے ہی اسے ختم کر دے۔ وقت آیا، ایک نہایت حسین بچی دنیا میں آئی۔ دایا نے جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا تو وہ اسے مار نہ سکی۔ بچی ہنس پڑی اور اس کے ہونٹوں سے خوشبو بھری پھول جھڑنے لگے۔ دایا یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ملکہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ خود بھی دنگ رہ گئی۔ اس نے دایا کو بہت سا سونا چاندی دے کر کہا کہ بادشاہ سے جھوٹ بول دے تاکہ وہ ننھی شہزادی کو چھپ کر پال سکے۔ یوں شہزادی خفیہ طور پر بڑی ہونے لگی۔ جیسے جیسے وہ چلنے لگی، اس کے ہر قدم سے سونے اور چاندی کی اینٹیں برآمد ہونے لگیں جنہیں ملکہ چھپا کر رکھتی۔ کچھ عرصہ گزرا، ایک قحط آیا اور خزانہ خالی ہو گیا۔ بادشاہ فکر مند بیٹھا تھا کہ ملک کیسے سنبھالے۔ تب ملکہ نے اپنے خفیہ ذخیرے سے چند اینٹیں بادشاہ کو لا کر دیں۔ بادشاہ حیران ہوا اور وجہ پوچھی۔ ملکہ نے کہا، پہلے وعدہ کریں کہ میری جان بخشی ہوگی۔ بادشاہ نے وعدہ کیا۔ تب ملکہ نے اپنی 7ویں بیٹی کو سامنے لایا۔ وہ چلتی تو سونے چاندی کی اینٹیں بکھرتی اور مسکراتی تو پھول جھڑتے۔ بادشاہ نے پہلی بار اپنی ننھی بیٹی کو دیکھا اور دل پسیج گیا۔ اس نے ملکہ کو معاف کیا اور بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ لیکن بڑی بہنوں کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ بادشاہ نے حسد ختم کرنے کے لیے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے لیے ایک الگ شاندار محل بنوایا۔ ایک دن بادشاہ نے سفر پر جانا تھا۔ اس نے بیٹیوں سے پوچھا کہ واپسی پر کیا تحفہ چاہیے۔ چھوٹی شہزادی اپنی دعا میں مصروف تھی۔ اس نے اپنے کنیز سے کہا، بادشاہ سے کہو صبر۔ کنیز نے سمجھا کہ کوئی چیز ہے جس کا نام صبر ہے۔ بادشاہ واپسی پر باقی بیٹیوں کے تحفے لایا اور سب سے چھوٹی کے لیے ایک ڈبہ دیا۔ یہ ہے صبر۔ شہزادی نے کچھ نہ سمجھا اور ڈبہ ایک کونے میں رکھ دیا۔ ایک دن گرمی میں پنکھا تلاش کرتے ہوئے اس نے ڈبہ کھولا تو اندر ایک حسین و جمیل پنکھا پایا۔ جیسے ہی اس نے پنکھا ہلایا، ایک نہایت خوبصورت شہزادہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ شہزادی اسے دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ شہزادے نے اسے ہوش دلایا اور کہا، یہ پنکھا جب ہلاؤ گی میں حاضر ہو جاؤں گا اور جب چاہو گی واپس چلا جاؤں گا۔ یوں دونوں دن رات ساتھ گزارنے لگے۔ یہ بات بڑی بہنوں کو معلوم ہو گئی۔ ان کے دل میں حسد اور بڑھ گیا۔ وہ ظاہری دوستی جتانے لگے اور بہن سے شہزادے کے بارے میں راز جاننے کی کوشش کرنے لگے۔ انہوں نے ایک دن کہا، ہم نے تمہارے مہمان کے لیے ایک نرم بستر تیار کیا ہے، لیکن اس بستر پر انہوں نے شیشے کے ٹکڑے بچھا رکھے تھے۔ چھوٹی بہن نے اعتبار کیا اور پنکھا ہلا کر شہزادے کو بلایا۔ وہ جیسے ہی بستر پر لیٹا، شیشے کے ٹکڑے اس کے بدن میں چپ گئے۔ شہزادہ خون میں نہا گیا۔ شہزادی گھبرا کر پنکھا ہلانے لگی اور اسے واپس اس کے دیس بھیج دیا۔ دن گزرتے گئے مگر شہزادہ دوبارہ نہ آیا۔ شہزادی روتی رہتی اور پنکھا ہلاتی لیکن کوئی جواب نہ ملتا۔ آخر اس نے عزم کیا کہ وہ خود شہزادے کے دیس جائے گی۔ اس نے لڑکوں کے کپڑے پہنے اور سفر پر نکل پڑی۔ جنگلوں میں بھٹکتی رہی۔ ایک دن ایک درخت کے نیچے آرام کر رہی تھی کہ اس نے ایک طوطے اور مینا کی باتیں سنی۔ مینا نے کہا، اصل علاج تو اس دیوے ہیکل جنگلی کبوتر کی یخنی ہے جو قد میں انسان جتنا بڑا ہے اور جس کی آنکھیں نیلی ہیں۔ اگر اس کبوتر کی یخنی بنائی جائے اور شہزادے کو پلائی جائے تو اس کے سارے زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ سن کر شہزادی نے ارادہ باندھا کہ وہ اس کبوتر کو ڈھونڈے گی۔ کئی دن جنگلوں اور وادیوں میں پھرنے کے بعد وہ ایک گھنے درخت کے پاس پہنچی جہاں واقعی ایک دیوے ہیکل کبوتر بیٹھا تھا۔ اس کا قد انسان کے برابر اور آنکھیں نیلگو روشنی سے چمک رہی تھیں۔ شہزادی نے بڑی احتیاط سے جال بچھایا اور دانے ڈالے۔ کبوتر جال میں آیا تو اس نے اسے پکڑ لیا۔ وہ اسے لے کر واپس آئی اور اس کی یخنی تیار کی۔ یخنی کی خوشبو پورے محل میں پھیل گئی۔ جب وہ شہزادے کے پاس پہنچی تو سب درباری حیران رہ گئے کہ ایک نوجوان طبیب کس شان سے آیا ہے۔ شہزادی نے نقاب اوڑھ رکھا تھا تاکہ پہچانی نہ جائے۔ اس نے کہا، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں شہزادے کو یہ یخنی پلاؤں۔ یخنی پلائی گئی تو کمال ہو گیا۔ شہزادے کے زخم تیزی سے بھرنے لگے۔ چند دنوں میں وہ مکمل تندرست اور پہلے سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہو گیا۔ شہزادے نے شکر گزاری کے لیے طبیب کو دربار میں بلایا اور کہا، اے مہربان حکیم، تم نے میری جان بچائی ہے، جو چاہو مانگ لو، میں انکار نہیں کروں گا۔ شہزادی نے مسکرا کر کہا، شہزادے، کیا آپ مجھے پہچان نہیں پائے؟
ये कहकर उसने निकाब हटा दिया। शहजादे